بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اس وقت ایبٹ آباد ٹھنڈیانی کے مقام پہ موجود ہوں۔ یہاں ٹھنڈیانی میں میں سیالکوٹ ٹھنڈیانی ضلع ایبٹ آباد مشہور ہے۔ یہاں آج زور کے بعد خطاب ہے۔ ابھی مجھے ایک کلپ ملا ہے، چونکہ اس بندے نے میرا نام نہیں لیا، اس نے مجھے گستاخ اور یزیدی اور یہاں پنڈی کے قریب رہتا ہے یوں کر کے اس نے میرا تعارف کروایا۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ جس بندے نے یہ بات میرے متعلق کی ہے وہ بھی پنڈی میں رہتا ہے، پنڈی کا غنڈہ ہے، رافضی ہے، صحابہ کا گستاخ ہے، حضرت امیر معاویہ کا شدید ترین گستاخ ہے، تفضیلی ہے، اور حضرت ابو سفیان کو خبیث کہتا ہے۔ اس خبیث کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سا ہے، ٹیرا صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ کل میری گڑی حبیب اللہ خطاب تھا، تو وہاں پہ صحابہ والے بیت کی شان، شہدائے کربلا کے حوالہ سے بالخصوص ذکر تھا۔ تو صحابہ کے حوالہ سے میں نے چند گزارشات کی۔ اس میں نے صاحب بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہار شریعت کی پہلی جلد، پہلا حصہ امامت کبریٰ کا چیپٹر عقیدہ نمبر 7 پڑھا، اور میں نے وہ باقاعدہ پورا پڑھا۔ اور اس ٹیرے نے سب سے بڑی بدماشی یہ کی کہ بہار شریعت کے لفظ بیچ سے کاٹ دیے، اپنی مرضی کی چیز بیچ میں سے اٹھا لی۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ صاحب بہار شریعت نے فرمایا کہ کسی ایک صحابی سے بھی سوء عقیدت رکھنا گمراہی ہے، بد مذہبی ہے، بد عقیدگی ہے اور استحقاق جہنم ہے۔ ایسا بندہ جہنمی ہے اور پکا رافضی ہے۔ خواہ وہ شخص حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی دیگر صحابہ کا محب بھی کہلوائے، سنی بھی کہلوائے، تب بھی رافضی ہے اگر وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت واشی، حضرت ہند، ان کو جب تک دل سے تسلیم نہیں کرے گا، ان سے محبت نہیں کرے گا، وہ پکا ٹھکا رافضی ہے۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ کے حوالہ سے میں نے کہا، فتح رضیہ شریف 24ویں جلد میں اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے ادب اور گستاخ ہے وہ پکا رافضی ہے۔ اب یہ حوالہ جات ہو گئے۔ اب اس بدبخت نے، اس ملعون نے، جو صحابہ کا گستاخ ہے، جو کبھی امیر معاویہ کے نام بگاڑتا ہے، جو حضرت ابو سفیان کو جناب والا خبیث کہتا ہے، جو جناب والا تفضیلی ہے، رافضیوں کا دلال ہے، ٹیرا آپ کی پنڈی میں رہتا ہے، تو یہ آپ سمجھ جائیں۔ چونکہ اس نے میرا نام نہیں لیا، اس لیے میں بھی نام نہیں لیتا۔ اس نے کل رات پنڈی میں، وہ مجھے کلپ ابھی آیا ہے، میرا تقریر میں کلپ چلایا اور بڑا اس نے جناب والا وہ ناچا کودا سٹیج پہ کہ دیکھیں جناب والا عمر بن سعد کا نام لے لیا۔ اب میں نے جو بیان کیا اس میں بیان کرتے ہوئے میں نے یہ صحابہ کے نام لیا، امیر معاویہ، ابو سفیان اور حضرت ہند، حضرت واشی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، ساتھ عمر بن عاص، یہ نام۔ تو وہ اس وقت ظاہر بات ہے، اس طرح تو اس کی تقریروں سے ہزاروں ایسی چیزیں مسٹیکیں نکل آتی ہیں جو ہم الحمدللہ نکال سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ میں نے عمر بن عاص کی بجائے میری زبان سے نکل گیا عمر بن سعد، جبکہ پیچھے میں صحابہ کا ذکر بھی کر رہا ہوں۔ تو بندے میں سینس ہونی چاہیے نا، جب تیری دم پہ بندہ پیر رکھے تو کہتا ہے مجھ سے پوچھا کیوں نہیں، تو مجھ سے وضاحت لے لیتے، تو مجھ سے کیوں نہیں وضاحت لی؟ ادھر سے اپنے آپ کو مفتی بھی کہتے ہو، مناظر اسلام بھی کہتے ہو اور خیانتیں بھی کرتے ہو۔ بہار شریعت کے لفظ بھی بیچ سے کاٹ دیے، اگلا پچھلا بھی کاٹ دیا، بیچ سے نکال لیا، ٹھیک ہے۔ عمر بن عاص اور عمر بن سعد، آپ بھی سننے والے اس کو ذرا سمجھ لیں کہ اس میں مسٹیک جو ہے وہ ایک فطرتی بات ہے، سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے، بندے کی عدم توجہ کی بنا پہ ایسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں عمر بن سعد میں نے نام لے لیا، جبکہ عمر بن عاص ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہی بہار شریعت کا یہ میرا کلپ سنی کون ہے، اس کے اندر عمر بن عاص میں نے نام لیا ہوا ہے۔ تو رات کی تقریر میں میں نے عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد کا نام لے لیا۔ تو بالکل عمر بن سعد میں اب بھی کہتا ہوں ملعون ہے، لعنتی ہے، جو امام علی مقام شہدائے کربلا کی شہادتوں میں جو ان کے قاتلین میں شامل ہے وہ لعنتی ہے۔ جس طرح وہ لعنتی ہے، اسی طرح تو بھی ٹیرا لعنتی ہے جو حضرت ابو سفیان کو خبیث کہتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرتا ہے۔ تو جس طرح ہم اس کو لعنتی، آل بیت کے گستاخ کو، شہدائے کربلا کے قاتل عمر بن سعد کو اور دیگر اس کے معاونین کو لعنتی سمجھتے ہیں، اسی طرح تجھے بھی لعنتی سمجھتے ہیں، تو صحابہ کا گستاخ ہے۔ تو یہ جناب والا عمر بن سعد کی بجائے عمر بن عاص، یہ صحابی رسول ہے۔
تو یہ جناب والا اس مسٹیک کو تم نے کس رنگ میں پیش کیا؟ یہ ایسے کام تیرے جیسے حرام توپی کر سکتے ہیں۔ پھر آگے میں نے جو کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گستاخ ہے 24ویں جلد میں فتح رضوی شفا حضرت فرماتے ہیں وہ پکا رافضی ہے۔ یہاں تو نے کیا کیا؟ یہاں حضرت امیر معاویہ کا نام تو نے غائب کر کے یہاں بھی تو نے اپنے طور پہ عمر بن سعد کو سیٹ کر کے کہا کہ جو عمر بن سعد کا جناب والا انکار کرے پکا رافضی ہے۔ اب بتا تو رافضی ہے یا نہیں؟ تو لانتی ہے یا نہیں؟ لانتیوں والے کام تو خود کرتا ہے۔ جو میں نے فتح رضوی شریف کا حوالہ دیا وہاں نے میں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا ہے۔ اب وہ جو تقریر چونکہ ابھی تک میرے تک پہنچی نہیں ہے، میں یہاں ایبٹ آباد ٹھنڈیانی جو ہے یہاں موجود ہوں، وہ بھی انشاءاللہ اور باقی تفصیلی ریمانڈ میں بیٹا تیرا بعد میں لوں گا۔ تو یہ سب سے پہلے چونکہ علماء مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی، تو وہ میں نے باقاعدہ اس پہ پہلے بھی کلپ ریکارڈ کروایا ہوا ہے اور وہاں بھی یہی میں نے بیان کیا ہے۔ وہاں باقاعدہ بہار شریعت کا نام لیا، امامت کبریٰ چیپٹر عقیدہ نمبر 7۔ تو تیری دیانتداری نہیں بنتی تھی کہ تو وہاں سے چیک کر لیتا، وہاں سے دیکھ لیتا اور یا مجھ سے رابطہ کروا لیتا، کسی بندے کا پوچھ لیتا؟ تو وہاں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہی میں نے بیان کی۔ صرف اتنی مسٹیک ہوئی ہے کہ عمر بن عاص کی بجائے عمر بن سعد کا نام نکل گیا۔ تو بالکل عمر بن سعد کو میں لانتی سمجھتا ہوں، وہ اہل بیت کا قاتل ہے۔ جس طرح اس کو لانتی سمجھتا ہوں، تو بھی صحابہ کا گستاخ ہے، تو بھی اسی طرح کا لانتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔